أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا لنراك من المحسنين. 12 پارے سورہ یوسف کی 5واں رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 43 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے. اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچائے گئے اور مصر میں عزیز مصر نے اس کو خریدا، اس کی گھر والی نے اس کو مبتلائے گناہ کرنا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ناشکری کرنے کے بجائے جیل میں جانے کو ترجیح دی، قید ہونا پسند کیا بجائے اس کے کہ اللہ کے نافرمانی کر لیں اور اپنے مالک کے نمک حرامی کر دیے جائیں، ان کے احسانات کو پس پش ڈال دیے جائیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، پروردگار مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس دعا کو قبول فرمایا، اور عزیز مصر نے کافی سوچ اور بچار کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لوگوں میں ہمارے گھر کے متعلق جو باتیں مشہور ہو چکی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یوسف کو لوگوں کے نظروں کے سامنے سے ہٹا دیا جائے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یوسف بے گناہ ہے. اس وقت کے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام کو قید میں لے جایا گیا اور قید میں آپ کو ڈال دیا گیا، تو اتفاق سے اسی دن 2 اور قیدی بھی جیل میں لائے گئے، اور ان 2 قیدیوں پر الزام تھا کہ انہوں نے شاہ مصر جن کا نام ریان بن ولید تاریخ روایت میں آتا ہے، ان کو انہوں نے زہر دینے کی کوشش کی. اور ان 2 ملزموں میں سے ایک جو تھا یہ اس شاہی خاندان کا نان بھائی تھا، اور دوسرا شربت یا شراب بنا کر پلانے والا تھا. ان دونوں پر یہ شک کیا گیا تھا اور الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے عزیز یہ بادشاہ مصر کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیسا کہ ہر اللہ کا پیارا پیغمبر کریمانہ اخلاق کا ایک مکمل مجسمہ ہوا کرتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی انہی خوبیوں کے مالک تھے. لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اور اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا طر امتیاز تھا. لوگوں کو اچھی باتوں کا نصیحت کرتے رہنا اور لوگوں کو ہر مشکل پر صبر کرتے رہنا، اللہ کی طرف جیل میں پہنچ کر بھی لوگوں کو دعوت دیتے رہنا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ تھا، جس کی وجہ سے اہل سجن یعنی اہل جیل بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے جلد ہی مانوس ہو گئے. وقت گزرتا گیا، ان 2 نوجوانوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے وہ خواب تمام جیلیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ خیرخواہ سمجھتے ہوئے ان کے سامنے بیان کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اور داخل ہوئے ان کے ساتھ قید خانے میں فتیان 2 نوجوان. قال احدهما، کہنے لگا ان میں سے ایک، انی ارانی، بے شک میں دیکھتا ہوں، آصر خمرا، کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب، یعنی میں شراب بنا کر کے اپنے مالک کو دے رہا ہوں. ایک نے کہا جی میں نے یہ خواب دیکھا. وقال الاخر، اور کہنے لگا دوسرا، انی ارانی، بے شک میں دیکھتا ہوں، احمل فوق رأسی، کہ میں اٹھا رہا ہوں اپنے سر کے اوپر، خبزن، روٹیاں، تاکل الطیر منہ، اور اس میں سے پرندے نوش کر کے کھا رہے ہیں. یعنی میں نے روٹیوں کا ایک
ٹھوکرا اپنے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے اور پرندے اوپر سے آ کر کے اس میں سے نوچ نوچ کر کے روٹیاں اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ دوسرے نے یہ خواب دیکھا اور کہنے لگے نبئنا بتأویلہ، بتلائیے ہم کو ہمارے ان خوابوں کی تعبیر، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو کہ تو بڑا ہی محسنین میں سے ہے، یعنی نیکوکار ہے۔ قال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یأتیکما طعام، نہ آنے پائے گا تم کو کھانا، ترزقان ہی جو تم کو روز دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں تم کو بتا چکوں گا اس خواب کی تعبیر، قبل ان یأتیکما، پہلے اس سے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے، یعنی اب جو کھانا تمہارے لیے آئے گا۔ تفسیر روایت میں آتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ خواب صبح کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان فرمائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جلد ہی دوپہر کے کھانے کے آنے سے پہلے میں تم لوگوں کو تمہارے خواب کا تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما، یہ اس لیے، مما، اس علم میں سے ہے یہ، علمنی ربی، کہ جو مجھ کو سکھایا ہے میرے رب نے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے دین اس قوم کا جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ جو آخرت کے منکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بے دو آدمیوں کو مجھ سے ضرورت پڑ چکی ہے اور انہوں نے اپنے تمام تر توجہ کو میرے طرف مبذول کر دیا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے ایسے مکمل یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہونے والوں کے سامنے ایک اللہ کی بات رکھی اور اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ یہ جو کچھ میں لوگوں کو خوابوں کے تعبیر یا خوابوں کے حقیقتیں بتاتا ہوں، یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ میرے رب کا دیا ہوا مجھ کو علم ہے، اور یہ اس لیے کہ میں ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں نے پکڑا ہے طریقہ اپنے باپ ابراہیم، حضرت ابراہیم کے، و اسحاق، اور حضرت اسحاق کے، و یعقوب، اور حضرت یعقوب کے۔ ما کان لنا، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم شریک کریں اللہ کا کسی بھی چیز کو، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر، وعلی الناس، اور سب لوگوں پر بھی، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت سارے لوگ احسان کو نہیں مانتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دوستوں، ارباب متفرقون خیر، بلا کئی معبود جو جدا جدا ہے وہ بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو زبردست ہے اور اکیلا ہے۔ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم بندگی کرتے ہو اس کے سوا، الا اسماء، مگر نام ہے، سمیتموہا انتم واباؤکم، جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی بندگی کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکومت نہیں ہے کسی کے سوائے اللہ کے، امرا، اس نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ کہ نہ بندگی کرو مگر اسی کے، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگ میں سے بہت سارے وہ ہیں کہ جو نہیں جانتے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان قیدیوں میں سے بے شمار وہ لوگ تھے کہ جو شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گویا ان لوگوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جن کو تم اپنے زندگیوں میں مؤثر سمجھتے ہو، نفع و نقصان کے مالک سمجھتے ہو، وہ تم لوگوں کے اور تمہارے آباء و اجداد کے اپنے طرف سے مقرر کیے ہوئے نام ہے اور لگائے ہوئے رکھے ہوئے خیالات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سوا کسی کو بندگی کا لائق ہی نہیں بنایا۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دوستو، اما احدکما، بے شک تم دونوں میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، پس وہ پلائے گا اپنے مالک کو شراب یا شربت، واما الاخر، اور وہ جو دوسرا ہے، فیسلب، اس کو سولی دیا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، سو کھائیں گے جانور اس کے سر میں سے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، ہو چکا ہے فیصلہ اس کام کا جس کے تم مجھ سے تحقیق چاہتے تھے۔ یعنی یہ تم لوگوں نے خواب کے تعبیر مجھ سے پوچھی اور خواب کے تعبیر میں نے یہ بیان کر دی اور یہ بالکل اسی طرح ہوگا، گویا یہ فیصلہ ہو چکا کہ ایک کو سولی دی جائے گی اور دوسری کو آزادی نصیب ہوگی۔
وقال الذي ظن، اور کہہ دیا اس شخص سے جس کے بارے میں گمان تھا، انہ ناج منہما، یہ کہ ان دونوں میں سے یہ بچ پائے گا، اس سے کہنے لگا اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کر لینا اپنے بادشاہ کے پاس یا اپنے مالک کے پاس. فانساہ الشیطان، پس بلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربہ، ذکر کرنا اپنے مالک سے. فلبث فی السجن بضع سنین، پس رہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کئی برس. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے قید سے خلاصی پانے والے کے سامنے اپنی جیل میں آنے کی وجہ رکھی اور یہ کہا کہ جب تم یہاں سے آزاد ہو جاؤ گے تو بادشاہ وقت سے یہ بھی کہہ دینا کہ بھئی ہمارے ساتھ جیل میں ایک ایسا نوجوان ہے جو کسی ناکردہ گناہ کا سزا کاٹ رہا ہے، اس لیے آپ اس کو جیل سے باہر نکال دیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا تو نہ تو کوئی سفارشی تھا اور نہ کوئی اور وہاں پہ جان پہچان والا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے باہر نکالنے میں ان کی مدد کرے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. 12ویں پارے سورہ یوسف کے یہ چھٹا رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 50 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زندگی کے ایک دوسرے اہم ترین موڑ کا تذکرہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں بڑے وضاحت سے کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ہیں مصر کے اندر، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے خلاصی پانے والے ایک شخص سے اپنی سفارش بھی کی کہ وہ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے بارے بتلائے. لیکن وہ شخص جب جیل سے نکل گیا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے سامنے بھول گیا. اب اللہ تبارک و تعالی یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے باہر نکالنے کے لیے کیسے اسباب پیدا فرماتا ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس باریک اور اپنی لطیفانہ اس حکیمانہ طرز کو بیان فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلوں کو عملی جامہ پہناتا ہے. یہ شخص تو بھول گیا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اپنے بادشاہ کے سامنے، لیکن دوسری طرف بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب یہ تھا کہ بھئی میں دیکھ رہا ہوں کہ 7 گائیں ہیں اور وہ 7 گائیں دوسرے 7 گایوں کو کاٹ رہی ہے اور دوسرے طرف اس کے ساتھ ہی خواب یہ بھی دیکھا کہ 7 بالیں ہیں، یعنی 7 چلیاں ہیں جو سبز ہے، ہری ہے، اور دوسرے 7 سوکھی اس نے بالیں دیکھی یا چلیاں دیکھی. اس کے لیے اس نے اپنے تمام درباریوں کو جمع کیا کہ بھئی مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ 7 گائیں دبلی پتلی ہے اور وہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی صحت مند گایوں کو کھا رہی ہے، اور کچھ بالی میں نے دیکھی جو کہ سبز ہے، کچھ خشک ہے. اس غرض سے اس نے اپنا دربار لگا دیا. اس رکوع میں اس دربار کا تذکرہ ہے اور اسی دربار کے ساتھ ساتھ ہی وہ شخص بھی یہاں حاضر ہوگا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیغام دیا تھا، اور اس کو یاد آ جائے گا یوسف علیہ السلام کا وہ خواب بیان کرنا جو ان دونوں نے جیل میں دیکھا تھا اور یوسف علیہ السلام نے اس کی ٹھیک تعبیر بتائی تھی. چنانچہ اللہ کے ارشاد ہے وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے انی ارى 7 بقرات سمان، بے شک میں دیکھتا ہوں 7 گائیں جو خوب موٹی ہے، یاکلہن کہ ان کو کھاتی ہے، 7 عجاف 7 گائے دبلی، و7 سنبلات خضر اور 7 بالیں میں نے دیکھی ہے یا 7 چھلیاں میں نے دیکھی ہے، خضر سبز،
وأخرى یابسات، اور دوسرے ساتھ سوکھی ہوئی بھی۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے دربار کے لوگوں، افتونی فی رؤیایا، مجھے فتویٰ دو، مجھے بتاؤ میرے اس خواب کی حقیقت۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر ہو تم خوابوں کے تعبیر بتا دینے والے۔ قالوا، کہا انہوں نے، اضغاث احلام، یہ خیالی قسم کے خواب ہے، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کے تعبیر کو جاننے والے نہیں ہیں، یعنی ہمیں ایسے خیالی خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں ہے کہ وہ ہم آپ کو بتائیں۔ یہ خوش آمدی قسم کے درباری تھے، جیسے کہ اس طرح کے ہر بادشاہوں کے دربار میں کچھ ایسے ہمیشہ زندہ باد کے نعرے لگانے والے انتہائی نالائق اور غیر تجربہ کار خوش آمدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس لیے نوکریاں حاصل کر رکھی تھی بادشاہ کے دربار میں کہ جناب والا ہم تو خوابوں کے تعبیر بتلانے کے بڑے عالم ہیں، لیکن جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب یہ خیالی قسم کے خواب ہیں، ان کی کوئی تعبیر ہوتا نہیں ہے۔ اب سامعین میں سے وہ شخص بھی تھا جو جیل سے چھٹکارا پا کر کئی سال پہلے یہاں پہنچا ہے، تو اس کا ذکر ہے، وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، نجا منہما، کہ جنہوں نے نجات پائی تھی ان دونوں قیدیوں میں سے، وذکر بعد امت، اور اس کو یہ بات یاد آئی ایک مدت گزرنے کے بعد، تو وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، انا انبئکم بتأویلہ، میں تم کو اس کا تعبیر بتاؤں گا، فارسلون، پس مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ اور پھر بادشاہ وقت نے اس کو اجازت دی کہ بھئی جائیں، آپ یہاں سے بھی اس خواب کی تعبیر کو معلوم کر سکیں، وہاں سے آپ معلوم کر کے اگر کہ مجھے بتائیں۔ یہ شخص سیدھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کہا، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، افتنا فی 7 بقرات سمان، مجھے فتویٰ دیجئے، مجھے تعبیر بتائیے، فی 7 بقرات سمان، ان 7 صحت مند موٹے گایوں کے بارے میں، یأکلہن 7، کہ ان کو کھاتی ہے 7، عجاف، جو کہ دبلی ہے، و7 سنبلات خضر، اور 7 بالیں جو کہ سبز ہے، ہری ہے، واخر یابسات، اور دوسری سوکھی، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لے جاؤں اس خواب کے تعبیر کو لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی خواب حقیقت ہے اور اس کے تعبیر یہ ہے، تاکہ لوگوں پہ آپ کے علم، آپ کے تقوی اور آپ کے لوگوں کے خیر خواہی کے سارے جو پوشیدہ راز ہے وہ لوگوں پر آشکار ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کوئی گلہ نہیں کیا کہ بھئی کئی سال ہو گزرے ہیں، میں نے آپ کو ایک بات کہنے کے لیے کہا تھا، آپ نے میرا کام تو کیا نہیں، اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے تو میرے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے یہ گلہ تک نہیں کیا، بلکہ فوری طور پر قال، حضرت یوسف نے فرمایا، تزرعون 7 سنین دأبا، تم لوگ کھیتی کرو گے 7 سال ہر برس، دأبن خوب، فما حصدتم، پس جو تم کاٹ لو، فذروہ، پس چھوڑ دو اس کو، فی سنبلہ، اس کے بھال میں، الا قلیلا مما تأکلون، مگر وہ تھوڑا سا جو کچھ تم کھاؤ گے، یعنی جو کچھ تمہیں زمین سے پیداوار ملے گا اس کو اس کے خوشوں کے اندر رہنے دو اور اس کو باہر نہ نکالو، ہاں اتنا چیر کر کے صاف کر کے باہر نکالو چلیاں وغیرہ کہ جو تمہارے ضرورت کے لیے ہو۔ ثم یأتی من بعد ذالک، پھر آئیں گے ان 7 سالوں کے بعد، 7 شداد، 7 سخت سال، یأکلن ما قدمتم لہن، کہ کھایا جائے گا جو کچھ تم نے اس کے لیے رکھا ہے پہلے سے، الا قلیلا مما تحصنون، مگر وہ تھوڑا سا کہ جو کچھ تم رو کے رکھو گے اپنے بیج کے لیے۔ مطلب یہ ہوا کہ ابتدائی 7 سالوں میں تو خوب تمہیں فصل ملے گی، پیداوار حاصل ہوگا، لیکن ان 7 سالوں کے بعد پھر 7 سال جو ہے وہ قحط سالی کے آئیں گے، اور ان قحط سالی کے کمزوریوں کے سالوں میں تم نے پھر اپنے خوشحالی کے سالوں میں جمع کیا ہوا غلہ کانا ہے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا ان 7 سالوں کے پیچھے ایک برس، فیہ یغاث الناس، جس میں خوب بارش برسے گا لوگوں پر، وفیہ یعصرون، اور جس میں لوگ خوب
پھلوں سے شربت نچوڑ کر کے پئیں گے، یعنی لوگ معاشی لحاظ سے خوشحال ہو جائیں گے، اور ان کے قحط سالی کی جو بدحالی تھی وہ ان پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ذریعے سے ختم کر دی جائے گی۔ تو یہ تھا وہ خواب کی تعبیر جو بادشاہ نے دیکھا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کے دربار سے آنے والے پہلے زمانے میں جیل سے چھٹکارا پانے والے جیلی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معلوم کرنا چاہا۔ اب جب یہ بات اور یہ تعبیر وہ شخص معلوم کر چکا تو سیدھا چلا گیا بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کے سامنے اس کے تعبیر کے خواب کی تعبیر اور حقیقت رکھ دی۔ تو بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے، لہذا یہ جہاں کہیں بھی ہے اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ یہ تذکرہ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ 12 پارے سورہ یوسف کے یہ 7واں رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 58 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کے آیت نمبر 53 پہ جا کر 12واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے خبر لے کے جانے والے شخص کا تذکرہ ہے کہ جب وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور اس کے سامنے خواب کی تعبیر رکھی تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے، اس لیے کہ بڑا قیمتی آدمی ہے۔ جب یہ شخص دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ بھئی بادشاہ تمہیں دربار میں طلب کر رہا ہے، جیل سے باہر نکل آؤ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا جیل سے باہر آنے سے، اور کہا جب تک مجھ پر لگائے ہوئے الزام کی تحقیق نہیں ہوگی تب تک میں باہر نہیں آؤں گا، اس لیے کہ مجھے تو ایک الزام کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ میرا گناہگار یا بے گناہ ہونا جب تک ظاہر نہیں کیا جائے گا تو میں محض سفارش کی وجہ سے جیل سے باہر نکلنا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا۔ اس لیے آپ پہلے جا کر کے بادشاہ سے کہیے کہ آپ میرے اوپر الزام کا تحقیق کیجئے اور پھر حق کو حقیقتاً لوگوں پر ظاہر کیجئے کہ بھئی جو الزام مجھ پہ لگایا گیا تھا اس میں میں گناہگار تھا یا بے گناہ۔ اللہ کا ارشاد ہے وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے ائتونی بھی، لے آؤ اس کو میرے پاس، فلما جاءہ الرسول، پھر جب پہنچا اس کے پاس بھیجا ہوا، قال، حضرت یوسف نے فرمایا ارجع الی ربک، تو جا اپنے مالک کے پاس، فاسألہ، پس پوچھ لے اس سے، ما بال النسوۃ اللاتی، کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کا فریب سب جانتا ہے۔ اب بادشاہ تھا، اس نے خواتین کو جمع کیا تو قال، بادشاہ نے کہا ما خطبکن، اے خواتین تمہاری حقیقت کیا ہے، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم لوگوں نے پسلانا چاہا یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے، قلنا، وہ کہنے لگی، حاش للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اب ان خواتین میں عزیز مصر کی بیوی تھی تو قالت امرأۃ العزیز، بولی عزیز مصر کی بیوی، الآن حصحص الحق، اب کھل گئی ہے سچی بات، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو غافل کرنا چاہا اس کے نفس سے، میں نے اس کو ورغلانا چاہا، پسلانا چاہا اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہیں، یعنی برائی اور گناہ کا ارادہ میں نے کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا۔ ذالک، یہ اس لیے، یہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کہا اور جیل سے
باہر آنے سے میں نے اس وجہ سے انکار کیا لیعلم تاکہ عزیز مصر یہ جان لے انی لم اخنہ بالغیب، یہ کہ میں نے اس کی غیب موجودگی میں نے اس کے گھر کے اندر کوئی خیانت کا ارادہ تک نہیں کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں چلاتا فریب کار اور دغا بازوں کو سیدھے راستے کے اوپر۔ تو اگر میں فریب کار ہوں اور دغا باز ہوں تو پھر مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ جب اللہ فریب کار اور دھوکہ بازوں کو کامیابی سے امکنار نہیں کرتا تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے میں فریب کاری کے راستے پر اور دغا بازی کے راستے پہ کیسے خود کو ڈال سکتا ہوں اور کیسے خود اس کو ان کاموں کو کر سکتا ہوں جن کو میں خود غلط جانوں۔ یہاں پہ 12واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ باقی قصے کا حصہ 13 پارے کے ابتدائی آیاتوں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔